محترم سامعین حضرات، مائی respected friends, students, colleagues، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج میں ایک نئے ٹاپک کو لے کر آپ کے سامنے نمودار ہوا ہوں۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماڈرن سائنس اینڈ اسلام، جدید سائنس اور اسلام۔ محترم سامعین، اسلام اور ماڈرن سائنس کے بیچ بہت ہی کلوز ریلیشن ہے، گہرا سمبند ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے جو باتیں قرآن میں، حدیث میں کہی گئی، آج کے نئے نئے ایجادات، انوینشنز، ان سبھی حدیثوں کی، قرآن میں کہی گئی باتوں کی تائید کرتا ہے۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی شانہ جس بات کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تعالی شانہ کہتے ہیں کن فیکن، ہو جا اور ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، حدیثوں میں آیا کہ جنت میں آدمی جس وقت جو چاہے گا بولے گا اور ہو جائے گا۔ اس کے من میں خواہش ہوگی اور وہ کام ہو جائے گا۔ من میں خواہش ہوگی، کاجو کھاتے، کشمش کھاتے، بادام کھاتے، اخروٹ کھاتے، پستہ کھاتے، کباب کھاتے، ٹکیا کھاتے، ایک چڑیا اڑ رہی ہے اس کا بھنا ہوا گوشت کھاتے۔ آدمی سوچے گا اور ہو جائے گا۔ مطلب آدمی سوچے اور ہو جائے، آدمی بولے اور ہو جائے۔ تو جب آج سے 1450 سال پہلے یہ حدیث آئی، قرآن اور حدیث نے جب یہ باتیں بتائی، تو اس وقت کے لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس کا کوئی پرمان نہیں تھا، پروف نہیں تھا۔ لیکن دوستو، آپ غور کریں، دھیان دیں، آج اینڈرائڈ موبائل فون اس حدیث کی تصدیق کرتا ہے۔ محترم حضرات، گوگلس کے ایپ میں آپ جن باتوں کو کہتے ہیں وہ ترت کر دیتا ہے۔ آپ کو نیوز دیکھنا ہے تو ترت گوگل نیوز دکھا دیتا ہے۔ آپ کو کرکٹ میچ دیکھنا ہے، اس کا اسکور دیکھنا ہے، ترت دکھا دیتا ہے۔ آپ کو الارم لگانا ہے، آپ گوگل کو کہتے ہیں، ترت کر دیتا ہے۔ آپ کو کسی کو کال لگانا ہے، آپ گوگل کو کہتے ہیں، ترت کر دیتا ہے۔ آپ بولتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جب دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے تو بالکل آخرت میں ہو سکتا ہے۔ جب آدمی ایسا ڈیوائس بنایا جس میں کہنے سے ہو جاتا ہے، تو ضرور بالضرور اللہ جس چیز کا ارادہ کریں گے کن فیکن ہو جائے گا۔ یہ صرف غور کرنے کی بات ہے بھائی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے آپ کیا کرتے ہیں اس کی وہ نگرانی کرتے ہیں۔ آدمی جو کرتا ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن انسان کہے گا میں نے یہ فلاں کام نہیں کیا، تو اس کو وہ سارا ریکارڈنگ دکھایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ جب یہ حدیث آیا تھا، کب آیا تھا؟ آج سے 1450 سال پہلے۔ اس وقت کا ایسا کوئی ریکارڈنگ مشین نہیں تھا۔ تو سائنٹسٹوں نے اس حدیث پہ غور کیا
اور ٹیپ ریکارڈر بنا دیا. اس حدیث پہ غور کیا, موبائل میں ریکارڈنگ ہونا شروع ہوا. اس حدیث پہ غور کیا, CCTV بنا دیا. آپ سب جانتے ہیں CCTV میں ہر لمحے کی ہر بات ریکارڈ ہو جاتی ہے. تو سامعین, غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے آپ کے آقائے نامدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے جو باتیں حدیث میں کہی, قرآن میں کہی, وہ باتیں آج سائنس کے آوشکار, انوینشن سے وہ سارے حدیث سدھ ہو رہے ہیں. محترم سامعین, اسی طرح سے آج آپ کو پتہ ہوگا ہر کام میں آپ کے تھم کا جو امپریشن ہے وہ لیا جاتا ہے. آپ کا آدھار کارڈ بننے کے لیے تھم کا امپریشن چاہیے. آج کل سارے آفس میں اٹینڈنس بنانے کے لیے بائیو میٹرک مشین, اس میں تھم کا نشان ڈالا جاتا ہے. تو محترم سامعین, یہ تھم کا نشان کیوں لیا جاتا ہے کہ دنیا کے جو کروڑوں انسان ہیں, ہر انسان کے انگوٹھے کا نشان الگ الگ ہوتا ہے, کروڑوں میں میچ نہیں کرتا. دوستو, اس بات کا انسان کو کب علم ہوا؟ جب انہوں نے قرآن پڑھا, اور قرآن میں اللہ کہتے ہیں مرنے کے بعد, ایک حدیث کا مفہوم ہے میں بتا رہا ہوں, مرنے کے بعد ہر انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. آدمی سوچتا ہے کہ ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, ہے نا, ہم کو جلا دیا جاتا ہے, ہم ختم ہو جائیں گے, تو پھر ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جاتا ہے, کیا جائے گا؟ تو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, اس کا مفہوم ہے ہم ہر انسان کو زندہ کریں گے, اور یہاں تک کہ ہر انسان کو اسی کا تھم کا نشان دیا جائے گا. ہر پور کا جو نشان ہے ہر انسان کو اپنا ہی دیا جائے گا. جب سائنٹسٹ لوگوں نے قرآن میں یہ بات پڑھا, تب اس کے دماغ میں آیا کہ ہر انسان کا جانچ یا پہچان کرنے کے لیے ہم اس کے تھم کے امپریشن کا یوز کریں. تو جو باتیں آج سائنٹسٹ کو آج پتہ چل رہا ہے, اس بات کو قرآن اور حدیث نے آج سے 1450 سال پہلے کہہ دیا. تو بھائیو دوستو, آج کے اس دور میں ہمارا ایمان تو اور مضبوط ہو جانا چاہیے. دوستو, حدیث کا ایک مفہوم ہے, میں ایک اور آوشکار کی طرف کہنا چاہ رہا ہوں, ایک اور سائنٹیفک جو کھوج ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ سب نے سنا ہے کہ سب سے جو لاسٹ والا جنتی ہوگا اسے اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دی جائے گی. اب ہر انسان سوچتا ہے یہ حدیث صحیح کیسے ہو جائے گا, ہر انسان کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کہاں سے اللہ لائیں گے؟ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے. تو بھائیو, آدمی سوچتا ہے کہ یہ بہار کتنا بڑا, انڈیا کتنا بڑا, ایشیا کتنا بڑا, اتنے سارے کنٹریز, اور پھر یہ سب ایک حصے میں 3 حصہ پانی. تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ جو ہے, اتنی بڑی دنیا ہے, اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان, اربوں انسان ہیں, ہزاروں سال سے ہیں, ابھی ہزاروں سال رہیں گے. تو ہر ایک انسان کو اس پوری دنیا سے 10 گنی جنت کہاں سے دیں گے؟ انسان کے دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے. تو دوستو, آج سائنس اس بات کی بھی پروف کرتا ہے اللہ اس پہ قادر ہیں کہ وہ ہر انسان کو اس پوری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے سکتے ہیں. کیسے دوستو؟ آج سائنس کہتا ہے کہ یہ جو سورج جو دیکھنے میں آپ کو بہت چھوٹا دکھتا ہے, یہ زمین سے 12 لاکھ گنی بڑی ہے. کتنی بڑی ہے؟ 12 لاکھ گنی. غور کیجیے, 12 لاکھ, 100 گنی نہیں, 200 گنی نہیں, 1000 گنی نہیں, 1 لاکھ گنی نہیں, 12 لاکھ گنی. 12 lakh times larger than the earth. Sun is 12 lakh times larger than, bigger than the earth. اور دوستو, سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں کہ سورج تو ایک چھوٹا سا تارا ہے, ایک ایک تارے سورج سے لاکھوں گنا بڑے ہیں.
اور پھر سائنٹسٹ کیا کہتا ہے کہ تارے جو دکھ رہے ہیں اس کو گننے کے لیے ایک انسان صبح سے شام تک نہ سوئے نہ کھائے نہ پیے اپنی پوری زندگی تاروں کو گنتا رہ جائے تو وہ تاروں کی جو سنکھیا ہے، نمبر آف اسٹارز تو چھوڑیں، نمبر آف گیلیکسیز کو نہیں گن سکتا. تاروں کے سموہ کو گیلیکسی کہتے ہیں، اور ایک ایک سموہ میں اتنے تارے کے آدمی گن نہیں سکتا. اور پھر سائنٹسٹ کیا کہتے ہیں، یہ جو تارے دکھ رہے ہیں وہ صرف 3% ہیں، 97% تو بلیک ہولز ہیں جو دکھتے ہی نہیں ہیں. اور جو تارے ہم لوگوں کو جو ہے رات میں کیا دکھتے ہیں کہ بہت سڑے ہوئے ہیں، جبکہ دو تاروں کی بیچ کی دوری لاکھوں کروڑوں میل ہے. بھائی تنہائی میں سوچئے کہ ان کا بنانے والا جو اللہ ہے، ایشور ہے، وہ کتنا مہان ہے، کتنی بڑی ان کی سلطنت ہے. اور پھر یہ تو ایک آسمان ہے، اللہ نے اس طرح کے 7 آسمان بنائے، ہر آسمان ایک دوسرے سے بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرتے تھے، ایک بار انہوں نے اللہ سے ایک سوال کیا، اے اللہ تعالیٰ، یہ سورج چاند اگر آپ کی بات نہ مانے، آپ غور کریں دوستو، سورج اور چاند کتنا وفادار ہے، کبھی 1 منٹ لیٹ نہیں کرتا. آج ہزاروں سال سے وہ اپنے ٹائم پہ اگتا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوبتا ہے، کبھی بھی 1 سیکنڈ اللہ کے حکم کو نہیں ٹالتا، نہیں نافرمانی نہیں کرتا. تو موسیٰ کلیم اللہ کا یہی سوال تھا اللہ تبارک تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ چاند تارے سورج اگر آپ کی بات نہ مانے تو آپ کیا کریں گے؟ تو دوستو اللہ نے کیا جواب دیا کہ میرے پاس ایسے جانور ہیں جن کو حکم دوں گا تو ایک لقمے میں یہ سورج چاند تارے سب کو نکل جائے گا. غور کریں دوستو، کتنا بڑا وہ جانور ہوگا، کتنا بڑا وہ جانور ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا تو انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے، عنہ بتائیں وہ جانور کہاں ہوگا؟ تو محترم سامعین، بڑا تعجب کی بات ہے، اللہ فرما رہے ہیں وہ چراگاہ میں چر رہا ہے. تو غور کریں دوستو، وہ جانور کتنا بڑا ہوگا اور وہ چراگاہ کتنا بڑا ہوگا. کیا سبحان اللہ، اللہ کی قدرت. تو محترم سامعین، آج اس حدیث کو جب اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آسمان بنائے، اتنے تارے بنائے، زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا، اور تارے لاکھوں کروڑوں بنائے، ان کے بیچ کا اسپیس لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میل، یہ سب ایک آسمان، اس طرح کا 7 آسمان. تو دوستو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ ہر آدمی کو اس دنیا سے کم 10 بڑی جنت دیں گے، دے سکتے ہیں کم سے کم، اور اس کا تنہا مالک ہوگا، راجہ ہوگا. کہیں اس کو کوئی تکلیف وہاں نہیں ہوگی، جو چاہے گا کن فیکن ہو جا اور ہو جائے گی، جس چیز کی خواہش ہوگی ترنت اسے مل جائے گی. تو دوستو اس طرح سے اسلام اور ماڈرن سائنس کے بیچ بہت ہی گہرا سمبند ہے. ہم لوگ ہر ایک انوینشن پہ سوچیں، اس کے پیچھے غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان سب کے جو انوینٹر تھے انہوں نے اسے کھوجا کہاں سے؟ تو قرآن سے کھوجا. آج ہے نا، یہودی، عیسائی، نصرانی، غیر مسلم، وہ قرآن کا زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں، سائنٹسٹ، اور اس سے ریسرچ کر کے نئے نئے آوشکار کر رہے ہیں. دوستو اب بھی ہماری آنکھ نہ کھلے تو کب کھلے؟ محترم سامعین، اللہ کا بہت احسان کرم ہے، اللہ نے ہم لوگوں کو نا مسلمان بنایا، اسلام جیسا مذہب دیا. تو محترم سامعین، ہم لوگ اپنی زندگی اللہ کے حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاریں تو اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں بھی آپ کو چین، سکون، عزت، عافیت، محبوبیت، مقبولیت دیں گے، اور مرنے کے بعد کیا خوبصورت جنت دیں گے.
کیا اس کے نظارے ہیں. تو دوستو جنت کے کیا نظارے ہیں. اور ابھی تو میں نے کچھ ہی باتیں سائنس اور اسلام سے ریلیٹڈ کہا ہے. یہ ایپیسوڈ زیادہ لمبا نہ ہو جائے اس لیے میں نے سوچا اس کو کئی رسالے میں, کئی سیریل میں ایک کے بعد ہے نا میں اس کو شروع کرنے جا رہا ہوں. تو دوستو آپ خود بھی سنیں, یہ ثواب جاریہ ہے. اپنے بھائیوں تک ہے نا, اپنے سبھی بھائیوں کے تک ہے نا اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہے نا, اور اپنے ماں باپ بھائی بہن سب کو سنائیں اور فخر کریں اللہ نے آپ کو جو ہے خوش نصیب بنایا اور مسلمان بنایا. اب ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. دھنیہ واد.